الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد قد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید وذکر فإن الذکرى تنفع المؤمنین۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا بے حد و حساب شکر گزار ہیں کہ اس اللہ نے ہمیں یہ بہت ہی عظیم موقع عنایت فرمایا ہے کہ ہم اس کے رسول محمد کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی پیاری پیاری باتیں، میٹھے بول سننے کا، پڑھنے کا یہ موقع اور فرصت عنایت فرمائی ہے کہ جسے پڑھ کر کے ایک مسلمان وہ بہت ساری اپنے اندر تبدیلی محسوس کرتا ہے۔ آج ہم جس کتاب کا آغاز کرنے جا رہے ہیں اسے ریاض الصالحین من کلام سید المرسلین کہتے ہیں، یعنی یہ جو مکمل کتاب ہے اس کا نام ہے ریاض الصالحین من کلام سید المرسلین۔ اس کے جو مؤلف اور مصنف ہیں اپنے دور کے بہت بڑے ممتاز عالم، انتہائی زیرک انسان، لغت کے ماہر، حدیث کی شرح کو جاننے والے، جن کا نام ابو زکریا یحییٰ بن شرف بن مری النووی، یہ دمشق کے شہر حوران کی ایک بستی تھی نوا، اس کی طرف نسبت کر کے ان کو نووی کہتے ہیں، تو یہ امام نووی کے نام سے مشہور ہے۔ اپنے دور کے علماء سے انہوں نے بہت کچھ سیکھا۔ یہ سن 631 ہجری کو یہ پیدا ہوئے ہیں، نوا نامی بستی میں سن 631 کو پیدا ہوئے ہیں اور سن 676 کو وفات پائی ہے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ کتنی چھوٹی عمر تھی، چھوٹی عمر، بہت چھوٹی عمر ہے۔ اس عمر میں انہوں نے بہت کچھ لکھا ہے۔ یہ ریاض الصالحین کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ جو کتاب ہے صحیح مسلم کی شرح المنہاج کے نام سے، شرح صحیح مسلم، یہ انہوں نے شرح لکھی ہے صحیح مسلم کی، اور اس کے ساتھ ساتھ تہذیب الاسماء واللغات اور بھی کافی ساری کتابوں کے مؤلف۔ تو یہ جو کتاب ہے ریاض الصالحین، یہ انہوں نے رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے فرامین سے ایک مجموعہ منتخب کیا ہے جس میں نیکی کی طرف رغبت دلائی گئی ہے۔ ریاض الصالحین کا معنی کیا ہوتا ہے؟ نیک لوگوں کے بغیچے۔ ریاض کا معنی کیا ہے؟ بغیچہ۔ روضہ کی جمع کیا ریاض، صالح کی جمع کیا صالحین۔ تو یہ نیک لوگوں کے بغیچے، اس میں نیکی کی طرف رغبت دلائی گئی ہے، اور بڑی اہم حدیث انہوں نے کیا کر دی ہے، اس میں جمع کر دی، جس کو پڑھ کر کے ایک انسان نیکی کی طرف کیا ہوتا ہے، رغبت کرتا ہے۔ اور اس حدیث کے اندر انہوں نے ترغیب و ترہیب کی روایات ان کو جمع کی ہے، رغبت دلانے والی، اور اسی طرح جو ان برے اعمال ہیں ان سے بچنے والی، زہد والی حدیثیں، اور اسی طرح اخلاقیات کی، دل کی طہارت کی، یعنی صاف کرنے کے لیے روایات کو انہوں نے جمع فرمایا ہے۔ اور پھر جو ان کا منہج ہے انہوں نے صحیح روایات ذکر کی، اکثر بخاری مسلم کی روایتیں ہیں، باقی دوسری کتابوں سے حدیث ماخوذ وہ بھی کہ ہیں اکثر صحیح ہیں،
اور پھر انہوں نے ہر کتاب کا جو آغاز ہے قرآن پاک کی آیات سے کیا ہے۔ قرآن مقدس کی آیات آپ دیکھیں گے، قرآن مقدس کی آیات ذکر کی ہیں، اس کے بعد کیا ہے حدیث لے کر کے آئے ہیں، اور ساتھ ساتھ جو حدیث کے الفاظ مشکل ہیں ان کی انہوں نے شرح بھی کی ہے، ان مشکل الفاظ کے معنی بھی بیان کیے ہیں۔ بخاری مسلم کی جو حدیثیں ان کو متفق علیہ کہیں گے، اس پر بخاری مسلم کا کیا اتفاق ہے۔ اس کے علاوہ جو حدیث جہاں سے لیں گے اس کا کیا ہے مرجع بھی ذکر فرما دیں کہ یہ حدیث فلاں جگہ فلاں جگہ ہے۔ تو بہرحال یہ ایک جامع کتاب ہے کہ جس کے اندر اخلاقیات اور تہذیب نفس کے لیے عمدہ ترین روایات کو جمع فرما دیا گیا ہے۔ اس کی بہت ساری شروحات ہیں، عربی کے اندر بھی، اردو کے اندر بھی، تراجم بھی موجود ہیں، فارسی کے اندر بھی، ہر لغت کے اندر بھی۔ تو یہ جو کتاب ہے یہ بہت سارے جو تبلیغی یعنی جو جماعتیں ہیں، خاص طور پر جو الاصلاح مونگے بلوچاں جو جماعت ہے اس کے نصاب میں یہ کتاب شامل ہے۔ تو بہرحال ہم انشاءاللہ اس کتاب کو اللہ کی توفیق سے پڑھیں گے۔ آج ہم اس کا آغاز کریں گے، تو آپ پہلی حدیث آپ پڑھیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نعم، باب الاخلاص پڑھیں۔ نعم جی۔ باب الاخلاص و احضار النیت فی جمیع الاعمال والاقوال والاحوال البارزۃ والخفیۃ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے آغاز کرتے ہیں جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یہ پہلا جو باب ہے اس کا مقصد کیا ہے لانے کا؟ عربی زبان کے اندر باب دروازے کو بھی کہتے ہیں، لیکن یہاں باب سے مراد کیا ہے؟ یعنی باب سے مراد وہ مجموعہ کہ جس کے اندر بعض مسائل کو کیا کریں گے، وہ ذکر فرمائیں گے۔ باب الاخلاص و احضار النیہ، یہ عنوان ہے اخلاص کے متعلق اور نیت کو حاضر کرنے کے متعلق، فی جمیل اعمال، تمام اعمال کے اندر، والاقوال، اور تمام اقوال کے اندر، والاحوال، اور تمام احوال کے اندر، البارزاتی، جو ظاہری ہیں، والخفیتی، جو باطنی ہیں۔ کیا مطلب ہے کہ تمام قسم کے عمل، اقوال اور ظاہری اور باطنی جو احوال ہیں ان میں نیت کو خالص کرنے اور اخلاص کو پیدا کرنے کے بارے میں عنوان۔ مقصود یہی ہے کہ ایک مسلمان کو چاہیے اپنے قول میں، اپنے فعل میں، اپنے ظاہری باطنی جو احوال ہیں ان کے اندر اپنی نیت کو خالص کرے۔ اخلاص کا معنی کیا ہوتا ہے؟ خالص کرنا۔ مقصود یہ ہے کہ انسان کو چاہیے کہ اپنی نیت کو، نیت کیا ہوتا ہے؟ دل کے ارادے کا نام ہے، یعنی دل کا جو ارادہ ہے، آپ کسی چیز کا ارادہ کرتے ہیں، کسی کام کرنے کا کیا ہے قصد کرتے ہیں، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ عربی میں نیت کہتے ہیں، اور اس کا محل دل ہے۔ نیت کا محل دل ہے، یعنی زبان سے نہیں بلکہ دل میں کیا ہے، آپ نے جو قصد کرنا ہے، ارادہ کرنا ہے، اس کو نیہ کہتے ہیں۔ تو یہ نیت کیا ہے؟ جتنی خالص ہوگی آپ کا عمل بھی اتنا کیا ہوگا؟ خالص ہوگا۔ نیت اگر کیا ہے صحیح نہیں ہے، بد ہے، تو وہ عمل بھی کیا ہے اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوگا۔ اس لیے امام نووی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب کا آغاز اخلاص نیہ سے کیا ہے کہ تمام اعمال، اقوال اور احوال کے اندر اپنی نیت کو کیا کرنا چاہیے؟ خالص کرنا چاہیے۔ اس بارے اب وہ کچھ قرآن کی آیات پیش کریں گے اور اس کے بعد حدیث لے کر کے آئیں گے۔ تو سب سے پہلے انہوں نے سورہ بینہ کی آیت نمبر 5 ذکر کی ہے، جس میں اللہ فرماتے ہیں وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ
وذالک دین القیمہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نہیں ان کو حکم دیا گیا مگر یہ کہ وہ اللہ کی بندگی کریں، اللہ کے لیے دین کو مخلص کر کے، مخلصین لہ الدین، اللہ کے لیے دین کو خالص کر کے۔ کیا مطلب؟ اللہ کی خالص بندگی کرتے ہوئے اللہ کی کیا کریں؟ وہ بندگی کریں، حنفاء یکسو ہو کر کے۔ حنفاء حنیف کی جمع ہے۔ حنیف کس کو کہتے ہیں؟ کہ سب سے منہ موڑ کر کے اللہ کی طرف کیا ہے؟ متوجہ ہو جانے کا نام کیا ہے؟ حنیفیت ہے۔ یعنی یکسو ہو کر کے اللہ کی کیا کریں؟ وہ بندگی کریں، اللہ کے لیے دین کو مخلص کر کے، خالص کر کے، وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کریں، زکوٰۃ کو ادا کریں، وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةُ، یہ سیدھا اور خالص دین ہے، سچا دین ہے۔ اس آیت مبارکہ میں مراد کیا ہے؟ مخلصین لہ الدین، کہ دین کو کیا کرنا ہے؟ اللہ کے لیے خالص کرنا ہے۔ یہی مقصود ہے کہ اللہ کے لیے دین کو خالص کر کے آپ اللہ عز و جل کی طرف کیا ہو جائیں؟ متوجہ ہو جائیں۔ اور اسی طرح سورہ حج آیت نمبر 37 میں اللہ فرماتے ہیں لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، اللہ کو جو تم قربانی کرتے ہو اس کا گوشت، اس کا خون ہرگز نہیں پہنچتا، وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، جو تمہارا تقوی ہے نا، تقوی سے مراد کے خلوص، وہ خلوص پہنچتا ہے اللہ کو، اللہ خلوص دیتا ہے۔ اللہ خلوص دیکھتا ہے دل کا کہ اس بندے کے دل میں کتنا خلوص تھا، کیا یہ قربانی کر رہا ہے لوگوں کو دکھلاوے کے لیے یا مجھے راضی کرنے کے لیے؟ تو اللہ دل کے خلوص کو دیکھتا ہے۔ اگر تو دل کا خلوص کیا ہے؟ اللہ کی رضا تھی تو قربانی قبول ہے۔ اگر کہ لوگوں کو دکھلانا مقصود تھا، ریاکاری مقصود تھی، تو پھر اللہ کے قربانی قبول نہیں ہوگی۔ تو یہ آیت مبارکہ بھی کیا کرتی ہے؟ نیت کو خالص کرنے کی ترغیب دلاتی ہے کہ ایک مسلمان کی نیت کیا ہونی چاہیے؟ خالص ہو۔ آیت نمبر 3 پیش کی ہے، آل عمران کی 29 نمبر آیت ہے، قُلْ إِن تُخْفُوا مَا فِي صُدُورِكُمْ أَوْ تُبْدُوهُ يَعْلَمْهُ اللَّهُ، پیغمبر آپ فرما دیں ان تخفوا ما فی صدورکم، جو تمہارے دلوں میں ہے، سینوں میں ہے، اگر تم اس کو کیا مخفی رکھو، او تبدو، یا ظاہر کرو، تو یعلمہ اللہ، اللہ اس کو کیا کرتا ہے؟ جانتا ہے۔ کیا مطلب؟ کہ دل میں جو چیزیں ہیں چاہے ان کو ظاہر کرو یا ظاہر نہ کرو، اللہ کے تو علم میں ہے نا کہ تمہارے دلوں میں اخلاص ہے یا نہیں ہے، اللہ کے لیے کیا ہے وہ چیز کر رہے ہو یا پھر کیا دکھلاوے کے لیے کر رہا، اللہ کے علم میں ہے۔ تو ان آیات کو لانے کا مقصد یہ ہے امام صاحب کا کہ ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ اپنے عمل کے اندر، اپنے قول کے اندر، اپنے ظاہری باطنی احوال کے اندر وہ نیت کو کیا کرے؟ خالص کرے۔ اگر نیت خالص ہوگی تو وہ وارے نیارے ہیں، اگر نیت کیا ہے خالص نہیں ہے تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو یہاں ہم یہ ریاض الصالحین پڑھنے جا رہے ہیں، اس میں بھی ہماری نیت کیا ہونی چاہیے؟ خالص ہونی چاہیے کہ ہم اللہ کی رضا کے لیے علم پڑھ رہے ہیں، علم حاصل کر رہے ہیں تاکہ اس پر عمل بھی کریں، آگے لوگوں تک پہنچائیں بھی۔ یہ اگر ہمارا کیا ہے؟ ارادہ ہے، قصد ہے، تو انشاءاللہ ہمارے لیے کامیابی ہی کامیابی ہے۔ اگلی حدیث ہم پڑھتے ہیں، جو پہلی حدیث ہے جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ امام صاحب نے جناب عمر بن خطاب کا مکمل نام ذکر فرمایا ہے، وہ فرماتے ہیں عن امیر المؤمنین ابی حفص عمر بن الخطاب بن نفیل بن عبد العزى ابن ریاح بن عبداللہ بن قرط بن رزاح بن عدی بن کعب بن لوی بن غالب القرشی الادوی۔ امیر المؤمنین یہ لقب تھا۔ امیر المؤمنین سے مراد کیا ہے؟ اہل ایمان کے جو خلیفہ ہیں، امیر ہیں، اور عمر بن خطاب کے دور میں یہ القاب کے ہیں، یہ دیے گئے۔ عمر بن خطاب کو بھی امیر یہ لقب ملا، امیر المؤمنین کا، کہ خلیفہ ہے، مسلمانوں کا خلیفہ ہے۔ اور مسلمانوں کے کون سے خلیفہ ہیں؟ خلیفہ دوم ہے۔ ابو حفص ان کی کنیت ہے، عمر نام ہے، اور باپ کا نام کے خطاب ہے، باقی آگے کے نسبت ہے ان کی، نفیل بن عبد العزى، یہ جو ہے نا کعب سے آگے نبی کریم کے ساتھ کیا نسبت مل جاتی ہے، نبی کریم کا یہ نسب یہاں سے کیا ہے آگے سے مل جاتا ہے، لوی بن غالب القرشی، اور یہ بھی کہ قریش کے کیا ہے فرد تھے۔
ادوی یہ قبیلے کا نام ہے. بین کہتے ہیں قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عمر کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ فرماتے ہوئے سنا، یقول، آپ کہہ رہے تھے، انما الاعمال بالنیات، بے شک اعمال کا دار و مدار، عملوں کا دار و مدار نیت پر ہے. عملوں کا دار و مدار کس پر ہے؟ نیت پر. یہاں اعمال سے مراد سارے اعمال، ہر قسم کے جو انسان کے اعمال ہیں ان کا دار و مدار انسانی نیت پر ہے. بعض جگہ نیت کا لفظ بھی آتا ہے، یہاں جمع کا لفظ ہے نیتوں پر. کیا مطلب ہے؟ کہ انسان کے اعمال درست ہوتے ہیں نیت کی بنیاد پر. نیت کی بنیاد پر کیا ہوتے ہیں؟ درست ہوتے ہیں. اگر نیت اس کی اچھی تھی، خالص تھی، رب کی رضا کے لیے تھی، عمل بھی کیا ہوگا؟ صحیح ہوگا. عمل بھی کیا ہوگا؟ صحیح ہوگا. آگے نبی کریم نے ایک مثال دی، اگر اس کی نیت کیا ہے؟ خالص نہیں تھی، رضامندی نہیں تھی، اس میں ریاکاری تھی، دکھلاوا تھا، لوگوں کو کیا ہے واہ واہ کروانا مقصود تھا، تو پھر وہ عمل بھی اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوگا. آگے مزید وضاحت فرماتے ہیں، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ، ہر شخص کے لیے، امرئن کہتے ہیں شخص کو، ما نوا جو بھی اس انسان نے نیت کی ہے وہ اسی کے لیے ہے. وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ، یعنی جو انسان نے نیت کی ہے اس کے مطابق ہی اس کو کیا ملے گا؟ اجر ملے گا. عمل کے مطابق، یعنی نیت کے مطابق جو عمل کیا ہے اس کو اجر ملے گا. فمن کانت ہجرتہ الی اللہ ورسولہ فہجرتہ الی اللہ ورسولہ. یہاں ایک مثال دی ہے نبی کریم نے. بعض کہتے ہیں ایک شخص تھا، اس نے کسی عورت کی طرف منگنی کا پیغام بھیجا. اس عورت نے شرط لگا دی کہ جب تلک تو میرے علاقے کی طرف ہجرت کر کے نہیں آئے گا میں آپ کے ساتھ شادی نہیں کروں گی. اسے شرط لگا. اس عورت کا نام کیا تھا؟ ام قیس تھا. اب یہ بندہ کیا ہجرت کر کے جاتا ہے اس علاقے میں، اس کے ساتھ کیا کرتا ہے؟ نکاح کرتا ہے. تو اس کا لقب کیا پڑ گیا تھا؟ مہاجر ام قیس کے نام سے. کیا لقب پڑ گیا اس کا؟ کہ ام قیس کی طرف ہجرت کرنے والا. تو جب نبی کریم کو یہ بات کا علم ہوا تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے پھر صحابہ کو اکٹھا کر کے ان کو نصیحت فرمائی تھی. یہ جو حدیث ہے کہ اعمال کا دار و مدار کس پر ہے؟ نیت پر ہے. اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے. جس انسان نے جو بھی نیت کی ہے اس کے مطابق کیا ہوگا؟ اس کو اجر ملے گا. اب آپ نے مثال دی، فمن کانت ہجرتہ الی اللہ ورسولہ، جس بندے کی ہجرت کس کو کہتے ہیں؟ ہاں، ہجرت کہتے ہیں کہ جس علاقے کے اندر رہنا مشکل ہو جائے، جس علاقے کے اندر آپ کا رہنا مشکل ہو گیا ہے، اب اس علاقے کو چھوڑ کر کے دوسرے علاقے کی طرف کیا ہو جائیں؟ منتقل ہو جائیں. اس کو کیا کہتے ہیں؟ ہجرت کہتے ہیں. جیسا کہ مکہ میں رہنا مسلمانوں کے مشکل ہو گئے، اب مسلمانوں نے کیا کیا؟ مکہ چھوڑ کر کے کوئی حبشہ چلے گئے، کوئی مدینہ منورہ چلے گئے. تو یہ ہجرت جہاں آپ کا رہنا مشکل ہے، آپ آزادی سے کیا ہے اللہ کی بندگی نہیں کر سکتے ہیں، آپ کے لیے مشاکل ہیں، تو پھر اس علاقے کو چھوڑ کر کے کسی اور علاقے کی طرف نکل جانے کو کیا کہتے ہیں؟ ہجرت کہتے ہیں. اور اس کا بڑا اجر و ثواب ہے. یعنی ہجرت کرنے کا بڑا ہی اجر و ثواب ہے، جیسا کہ قرآن و سنت کی دلائل موجود ہیں. تو فرمایا فمن کانت ہجرتہ الی اللہ ورسولہ، جس بندے کی ہجرت اللہ کے رسول کی طرف تھی. کیا مقصد؟ مطلب یہ ہے کہ جس نے نیت یہ کی تھی کہ میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہجرت کر رہا ہوں، اللہ بھی راضی ہو جائے، اللہ کا رسول بھی کیا ہو جائے؟ راضی ہو جائے. تو فہجرتہ الی اللہ ورسولہ، تو اس کی ہجرت اللہ کے رسول کی طرف. کیا مطلب؟ اس کی ہجرت قبول ہے، اس کو کیا ملے گا؟ اجر و ثواب ملے گا. یعنی جس کا مقصود یہ تھا کہ میں یہ ترک وطن کر رہا ہوں، یہ وطن چھوڑ رہا ہوں، رب راضی ہو جائے، اس بندے کی ہجرت قبول ہے.
فمن کان ہجرتہ لدنیا یصیبها، اور جس کا ہجرت کرنے کا مقصد دنیا تھا کہ دنیا کمائے گا، یصیبها دنیا کو حاصل کرے گا، یہ علاقہ چھوڑ کے جا رہا ہوں، فلانے علاقے میں جاؤں گا تو وہاں کے کروں گا، پیسے کماؤں گا، یورپ جا رہا ہوں، یہ علاقہ چھوڑ کر کے پاکستان چھوڑ رہا ہوں، میں یورپ جا رہا ہوں، مقصود کیا ہے؟ پیسے کمانا۔ اب امرأۃ ینکحوها یا ینکحوها، یا کسی عورت کی طرف اس کا مقصود تھا ہجرت کرنا، کہ اس سے جا کے کیا کرے گا؟ وہ نکاح کرے گا، شادی کرے گا، یعنی گھر کو چھوڑنے کا مقصد اس کا کیا تھا بھائی؟ کسی عورت سے شادی کرنا۔ جیسے اس شخص نے اپنے علاقے کو چھوڑا، قیس کی طرف چلا گیا، تو فہجرۃ الی ما ہاجر الیہ، اس کی ہجرت اسی طرف ہے جو اس نے کہ ہجرت کی ہے۔ کیا مقصد؟ اس کو دنیا مل جائے گی، اس کو جو بیوی ہے وہ مل جائے گی، لیکن اجر و ثواب اس کو نہیں ملے گا۔ یہ نبی کریم علیہ السلام نے جو ٹکڑا تھا نا انما الاعمال بالنیات، اس کو آگے سمجھایا ہے۔ آپ علیہ السلام نے اس کی تفسیر بیان کی ہے کہ جس بندے کی نیت خالص تھی اور اس کی نیت یہ تھی کہ رب راضی ہو جائے، اللہ کا رسول راضی ہو جائے، اس کی ہجرت قابل قبول ہے۔ اور جس بندے کی نیت یہ تھی کہ میں جا کے پیسے کماؤں گا، جا کے شادی کروں گا، اس کو پیسے تو مل جائیں گے، اس کو شادی تو کیا ہو جائے گی، لیکن اس کو اجر و ثواب نہیں ملے گا، اس کی ہجرت اللہ کے قابل قبول نہیں ہوگی۔ یہی کہ ہے دنیا کی جو آپ مثالیں لے سکتے ہیں۔ ایک بندہ اگر اس کی نیت کیا ہوتی ہے کہ میں جا رہا ہوں مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے، اللہ راضی ہوگا، تو اس کی نیت بڑی اچھی ہے، قابل قبول ہے، اس کا نماز قبول ہے، اس کے جو آنا قبول ہے، اس کا وضو کرنا کیا اس کا بڑا اجر و ثواب ہے، گھر سے نکلنا بڑا اجر و ثواب ہے۔ اور جس کا مقصود یہ ہے کہ لوگ کہیں کہ یہ بہت بڑا حاجی صاحب ہے اور یہ جو بہت بڑا نمازی ہے، یہ چیزیں تو مل جائیں گی، لیکن اس بندے کو اجر و ثواب نہیں ملے گا۔ اور کافی ساری مثالیں لے سکتے ہیں کہ کہیں درس ہو رہا ہے، اس کا مقصد کہ میں علم حاصل کرنے جاؤں گا، جیسا کہ آپ آئیں، تو یہ بہت بڑی کیا اچھی کیا ہے آپ کی کاوش ہے۔ اگر مقصد یہ ہے کہ وہاں جا کر کے کھانا ملے گا، تو کھانا تو مل جائے گا لیکن اجر و ثواب نہیں ملے گا۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ حدیث بہت جامع حدیث ہے، یعنی اس کو کہتے ہیں حدیث کو کہ یہ گویا کہ تمام حدیثوں کی بنیاد ہے، یعنی جو باطنی اعمال ہے نا ان کی یہ بنیاد ہے، ظاہری جو اعمال ہے نا ان کی بنیاد کیا ہے؟ حدیث یعنی جبرائیل کے اندر کیا ہے؟ ان کی چیزیں بیان کر دی گئی ہیں۔ یا دوسری جو حدیث ہے جس میں نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا من عامل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، تو یہ جو ہے خاص طور پر جو باطنی امور ہیں ان کی اصلاح کے لیے یہ بہترین ایک حدیث ہے، جس سے واضح ہوتا ہے کہ اگر انسان کی نیت خالص ہے تو عمل بھی خالص ہے، عمل بھی قبول ہے، اگر نیت خالص نہیں تو عمل بھی اللہ کے قابل قبول نہیں ہے۔ دوسرا اس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ آج کل جو لوگ چھوڑ کر کے پاکستان کو جاتے ہیں باہر کے ملک کمانے کے لیے، تو وہ دنیا تو حاصل ہو جاتی ہے ان کو، لیکن وہ اللہ کے ہاں سرخرو نہیں ہو سکتے ہیں، یعنی ان کو ہجرت کرنے کا اجر و ثواب ان کو نہیں ملے گا۔ ویسے بھی یہاں یورپ کے علاقوں میں جانا یہ ایمان کا خطرہ ہے، انسان اپنے ایمان کو کیا کر لیتا ہے؟ داؤ پہ لگا لیتا ہے۔ وہاں ماحول ہی ایسا ہے، انسان وہ اگر دیندار بھی ہے، اسلام کے ساتھ متعلق، وہ اسلام کے ساتھ وابستہ بھی ہے، تو اسلام سے کیا ہو جاتا ہے؟ دور ہو جاتا ہے۔ اس کی طرف بھی توجہ کرنی چاہیے۔ بہرحال یہ روایت متفق علی صحتی سے مراد کیا ہے؟ اس کی صحت پر اتفاق ہے۔ اس کو امام بخاری رحمہ اللہ اور امام مسلم رحمہ اللہ نے اپنی صحیح کے اندر نقل کیا ہے، اور یہ دونوں کتابوں امام نبوی کہتے ہیں ہما اصح الکتب المصنفہ، یعنی تمام جو حدیث کی کتابیں ہیں ان میں صحیح ترین کتابیں کون سی ہیں؟ صحیح البخاری ہے اور صحیح مسلم ہے، ان میں صحیح ترین روایتیں ہیں۔ اور امام بخاری رحمہ اللہ نے اس حدیث کو اپنی کتاب کے شروع میں ذکر کیا ہے، یعنی بخاری شروع کرنے سے پہلے کیا کیا انہوں نے؟ اس حدیث کو لائے ہیں۔ اور بہت سارے محدثین
انہوں نے کیا ہے اس کو اپنی آغاز میں ذکر کیا، جیسا کہ حافظ ابن حجر نے بھی کیا ہے بلوغ المرام ہے، یعنی اس میں نہیں ہے میرے خیال میں، یعنی جیسے امام نووی رحمہ اللہ نے کیا ہے اپنی کتاب کے شروع میں اس کو نقل فرمایا۔ تو بہرحال یہ ایک اہم حدیث ہے جو یہاں انہوں نے نقل کی ہے۔ ایک اور حدیث بھی پڑھ لیتے ہیں ہم۔ ان ام المؤمنین ام عبداللہ عائشہ رضی اللہ عنہا، ام المؤمنین کہتے ہیں اہل ایمان کی ماں، نبی کریم علیہ والسلام کی جو ازواج مطہرات ہیں وہ اہل ایمان کی کیا ہیں؟ مائیں ہیں۔ جیسے قرآن کہتا ہے وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، نبی کریم کی جو بیویاں ہیں اہل ایمان کی مائیں ہیں۔ تو تمام ازواج مطہرات بشمول سیدہ عائشہ اہل ایمان کی مائیں ہیں، اس لیے کیا کہا ہے؟ ام المؤمنین کہا ہے۔ ام عبداللہ ان کی کنیت تھی، سیدہ عائشہ کی اولاد تو نہیں تھی لیکن اپنے بھانجے عبداللہ کے نام پر انہوں نے اپنی کنیت رکھی ہوئی تھی، کیا؟ ام عبداللہ۔ عائشہ ان کا نام ہے اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لخت جگر ہے اور بہت بڑی عالمہ فاضلہ، بہت بڑی فضیلت والی خاتون ہیں۔ رسول کریم نے ان کی بڑی فضیلت بیان کی ہے اور نبی کریم ان سے بڑے انس اور چاہت رکھا کرتے تھے۔ اور سیدہ عائشہ نے جو بہت سارے کیا ہیں گھریلو معاملات کے بارے میں بہت ساری روایات ان کو یاد تھیں، بہت ساری روایات کی حافظہ بھی تھیں، عرب کے اشعار بھی ان کو یاد تھے۔ اور ان حدیثوں میں سے ایک حدیث یہ انہوں نے بیان فرمائی ہے، کہتی ہیں کہ رسول کریم علیہ والسلام نے ایک مرتبہ فرمایا یغزو جیش الکعبہ، جیش کہتے ہیں لشکر کو، یغزو کا معنی کیا ہوتا ہے؟ غزوہ کرے گا، لڑے گا۔ ایک لشکر خانہ کعبہ پر حملہ کرے گا، یہ نبی کریم علیہ والسلام کی پیش گوئی ہے کہ قرب قیامت ایسا ہوگا، ایک لشکر آئے گا جو خانہ کعبہ کو کیا کرے گا؟ آ کر کے اس پر حملہ کرے گا، ان کو ڈھائے گا، اور یہ قرب قیامت کی نشانی ہے۔ فَإِذَا كَانُوا بِبَيْضَاءَ مِنَ الْأَرْضِ، جب وہ زمین کے بیضاء نامی جگہ میں، ایک بیضاء ویسے تو چٹیل میدان کہتے ہیں، بعض کہتے ہیں جگہ کا نام ہے بیضاء، کوئی بھی کیا ہے اونچی جگہ کو یا چٹیل میدان کو کیا کہتے ہیں؟ بیضاء کہہ دیتے ہیں۔ جب وہ زمین کے چٹیل میدان میں ہوں گے یُحْسَبُ بِأَوَّلِهِمْ وَآخِرِهِمْ، ان کے پہلے اور آخر والے سارے زمین میں دنسا دیے جائیں گے، یعنی خانہ کعبہ پہنچ ہی نہیں سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ کیا کریں گے؟ ان کو زمین کے اندر جو پہلے پہنچ گیا ہے اور آخر تک جتنے بھی اس میں لوگ ہیں اول تا آخر ان کو زمین میں دنسا دیا جائے گا۔ سیدہ عائشہ کہتی میں نے کہا اللہ کے نبی کیف یکسب باول واخرین، کہ ان کے اول آخر کو کس طرح زمین میں دنسا دیا جائے گا؟ حالانکہ وفیہم اسواقہم، ان میں عام لوگ بھی ہوں گے۔ اسواق یہ سوقہ کی جمع ہے، مطلب حاکم کے علاوہ جو بادشاہ نہیں تھا عامی لوگ بھی موجود ہوں گے، یا اسواق کا معنی بازاری لوگ بھی جو بازار کے اندر موجود تھے وہ بھی رگڑے جائیں گے بیچارے، ٹھیک ہے۔ ومن لیس منہم، اور ایسے لوگ بھی ہوں گے جو ان میں ساتھ شامل نہیں تھے فوج میں، وہ بھی کیا ہے؟ دنسا دیے جائیں گے۔ تو رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا یخسف باول وآخرہم، ان کے اول آخر سارے زمین پر دنسا دی جائیں گے۔ ثم یبعثون علی نیاتہم، پھر ان کو قیامت کے روز اٹھایا جائے گا ان کی نیتوں کے مطابق۔ اگر ان کی نیت کیا تھی؟ خانہ کعبہ کو گرانے کی، اس نیت پر ان کو اٹھایا جائے گا۔ اگر نیت کیا تھی؟ صحیح تھی، وہ اس لیے نہیں آئے تھے جنگ کرنے کے لیے، وہ تو ویسے کہ مکہ مکرمہ آ رہے تھے، اگر وہ بھی ساتھ کے ہیں وہ چلے جاتے ہیں تو اس کے مطابق ان کی نیت کے مطابق ان کو کیا کیا جائے گا؟ اٹھایا جائے گا۔ یہ الفاظ کے صحیح بخاری کے ہیں، ویسے یہ حدیث کے متفق نہیں ہے بخاری مسلم کے، لیکن الفاظ کس کے ہیں؟ بخاری کے ہیں۔ تو یہ حدیث بھی دلیل ہے کہ نیت کا کتنا کیا ہے؟ عمل ہے۔ اگر نیت درست ہے تو عمل بھی درست ہے، اگر نیت درست نہیں ہے تو عمل بھی درست نہیں ہے۔ اب یہ جو لوگ ہیں اگر ان کی نیت خالص ہوگی تو وہ سرخرو بچ جائیں گے اللہ کے عذاب سے۔ اگر نیت کیا تھی خانہ کعبہ کو ڈھانے کے لیے آ رہے ہیں، خانہ کعبہ کے اندر کے خرابی پیدا کرنے کے لیے آ رہے ہیں، تو پھر وہ اللہ کے ہاں مجرم ٹھہریں گے۔ اللہ ان کو کیا کرے گا؟ دنیا میں تو دنسا دیا اور آخرت میں کیا اس کو عذاب سے دوچار کرے گا۔ اور اس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ صحبت کا بڑا اثر ہوتا ہے، یعنی برے لوگوں کی صحبت میں اچھے لوگ بھی کیا ہے؟ چلے گئے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اچھے لوگوں کے ساتھ صحبت رکھنی چاہیے۔
اچھے لوگ صالحین کے ساتھ بیٹھنا اٹھنا چاہیے. برے لوگ میں جائیں گے اگر عذاب آ گیا تو کیا ان کے ساتھ ہی کیا انسان بھی وہ عذاب میں مبتلا ہو جاتا ہے. اس لیے ایک مسلمان کو چاہیے اچھے لوگوں کی صحبت میں رہے، اہل ایمان کی صحبت میں رہے. ان میں کیا ہوگا، ایمان کو بھی جلا ملے گی اور اس کے ساتھ ساتھ وہ روحانی طور پر بھی انسان کے کامیاب ترین انسان ہے. ایک اور حدیث پڑھ لیتے ہیں. سیدہ عائشہ ہی بیان کرتی ہیں، کہتی ہیں قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا ہجرت بعد الفتح. رسول کریم نے فرمایا کہ اب مکہ کے بعد کہ ہجرت نہیں ہے. یا فتح سے مراد کیا ہے؟ فتح مکہ. یعنی مکہ کب فتح ہوا ہے؟ سن 8 ہجری کو. سن 8 ہجری کو مکہ فتح ہوا ہے. نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ ان سالوں میں مشرکین آپس سے لڑتے رہے ہیں، جنگیں ہوئی بڑی، بدر، احد، خندق اور حنین، اور پھر اس کے ساتھ فتح مکہ. یہ ساری جنگیں کافروں نے کیا ہے نبی کریم کے ساتھ کی ہیں اور اس کے بعد فتح ہو گئے. اس موقع پر پھر آپ نے فرمایا کہ اب کیا ہے، فتح کے بعد کہ ہجرت نہیں. کیا مطلب ہے کہ اب یہاں مکہ سے کوئی گھر چھوڑ کر کے مدینہ جائے یا کسی اور جگہ جائے، اب یہ جائز نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. یعنی یہ آپ کی پیش گوئی بھی تھی کہ اب اس مکہ پر ہمیشہ کے اہل اسلام کا ہی رہے گا، یعنی حکومت رہے گی، اور یہ آپ کی سچائی کی دلیل ہے. آج تک کوئی بھی کیا مکہ کو فتح نہیں کر سکا. آپس میں مسلمانوں کے تو کیا ہے جنگیں ہوئی تھوڑی بہت، لیکن کوئی کافر کیا مکہ پہ فاتح نہیں ہو سکا. یہ دلیل ہے اسلام کے حق ہونے کی، نبی محترم محمد کریم کے سچے نبی ہونے کی، کہ جو آپ نے فرمایا تھا کہ اب کیا کوئی ہجرت نہیں ہے، وہ سچ ثابت ہے. ہاں ولیکن جہاد نیت، لیکن جہاد اور نیت جاری رہے گا. یعنی جہاد بھی قیامت تک جاری رہے گا، نیت بھی کیا ہے وہ تو ہوگی. یعنی ہجرت نہیں ہے مکہ سے، لیکن اگر کیا ہے جہاد کا کہا جائے گا تمہیں مکہ میں ہو، پھر آپ کو جہاد کے نکلنا پڑے گا. اس لیے کہا وَإِذَا اسْتُنْفِرْتُمْ، جب تمہیں کیا ہے نکلنے کے لیے کہا جائے گا فَانْفِرُوا، تو پھر تم نے اسلام کے لیے کیا کرنا ہے، نکلنا ہے. امام صاحب کہتے ہیں اس حدیث کا مفہوم یہ کہ لا ہجرت من مکہ، کہ اب مکہ سے کوئی ہجرت نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ اب یہ اسلام کا کیا گڑھ بن چکا ہے، اسلام کا کیا گھر بن چکا ہے، اور اسلام کا کیا ہے آنگن بن چکا ہے. اب یہاں سے ہجرت نہیں ہے. ہاں اگر تمہیں کہا جائے گا نا کہ جہاد کے لیے نکلو، تو پھر آپ کو جہاد کے لیے کیا کرنا پڑے گا، نکلنا پڑے گا، یعنی مسلمانوں کی اعانت کرنے کے لیے، مدد کرنے کے لیے. ویسے جو ہے اب مکہ سے کیا ہجرت کیا ختم ہو گئی ہے. ہاں باقی علاقوں میں ہجرت ہو سکتی ہے. باقی علاقوں میں اگر فلسطین کے علاقے میں مسلمان تنگی میں ہیں، وہاں ہجرت کر سکتے ہیں. شام میں تنگی میں ہیں، یمن میں تنگی میں ہیں، پاکستان میں، افغانستان میں جنگ ہو رہی ہے اور دشمن کے گولہ باری کر رہا ہے، تو آپ ہجرت کر سکتے ہیں. لیکن مکہ میں اب کیا کوئی ہجرت نہیں ہوگی. یہ نبی کریم علیہ السلام کی پیش گوئی تھی اور بیعین ثابت ہوئی. لیکن یہاں سے مطابقت کیا ہے، نیت جاری ہے. نیت کیا ہے رہے گی، انسان کو اچھی نیت کرنی پڑے گی. یعنی انسان کی نیت کیا ہے وہ اچھی رہے. جہاد کے لیے نکل رہے ہیں کہ اللہ کی رضا کے لیے جہاد کرنا ہے، تو پھر کامیابی ہے. اگر جہاد کا مقصود کیا ہے، لوگوں کو راضی کرنے کے لیے، یا پیسے کمانے کے لیے، یا زمین کا ٹکڑا حاصل کرنے کے لیے، پھر اجر و ثواب نہیں ہوگا. تو بہرحال یہ تینوں روایات لانے کا مقصود یہ ہے کہ ایک مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنے اعمال کو درست کرنے کے لیے اپنی نیت کو کیا کرے، خالص کرے. اگر نیت کے خالص ہے تو کہ بہت ہی وارے نیارے ہیں. اگر نیت خالص نہیں ہے تو پھر کیا ہے، وہ مشقت ہے، انسان مشقت اٹھا رہا ہے، اور دنیا کے اندر واہ واہ تو ہو جائے گی، لیکن